الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی دینی اور دنیاوی ضروریات میں کام آنا، اس اعتبار سے خدمت خلق کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اس میں ہر وہ عمل داخل ہے جو بلا کسی فرق کے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کی بھلائی، خیر خواہی اور ضرورت پوری کرنے یا تعاون کرنے کی نیت سے بلا اجر و غرض کے انجام دیا جائے۔ نیز اس میں مالی تعاون کی تمام شکلیں اور جسمانی تعاون کی تمام صورتیں داخل ہیں۔ اس کے بعد اب اگر غور کیا جائے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات و ہدایات دونوں کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہی تین چیزیں ہیں۔ اس لیے اس پر عمل کیے بغیر ایک انسان دنیا و عقبہ میں کمالات اور اعلیٰ مراتب و درجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت میں اللہ جل جانہ کی عبادت اور اتباع سنت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کے بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت خلق بھی خوشنودی خلق کے علاوہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں بھلائی کامیابی حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خیر کی نیت سے خیر کے کام کرو تو تمہیں خالق و مخلوق کی خوشنودی ملے گی جو بڑی کامیابی ہے۔ حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کا جو بندہ بیوہ اور کسی بے سہارا عورت اسی طرح کسی مسکین حاجت مند کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، وہ ان کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہو تو وہ عمل بھی عبادت ہے اور اجر و ثواب میں اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے۔ دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدمت خلق پر وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو صائم النہار اور قائم اللیل کو دیا جاتا ہے، یعنی خدمت خلق کرنے والا بھی اس شب بیدار بندہ کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں، اور اس دائمی روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی بے روزہ نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھنا اور دن روزے رکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، مگر خدمت خلق ایک ایسی آسان عبادت ہے جسے اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی صاحب توفیق بندہ انجام دے کر صائم النہار اور قائم اللیل کی فضیلت کا مستحق بن سکتا ہے، یعنی دن میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو عبادت کرنے والا، کیونکہ عبادت صرف نماز روزہ ہی کا نام نہیں بلکہ خصوص سے خدمت خلق کا کوئی کام کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح ایک مومن عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اسی طرح خدمت کے ذریعے بھی اس کا مستحق بن سکتا ہے۔ قربان ہوں اس پیغمبر پر جس نے یہ حقیقت سمجھائی مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خوشحال گھرانہ بلخ میں سکونت پذیر تھا، یعنی وہاں وہ رہتے تھے۔ اسی اثنا میں گھر کے ذمہ دار مرد کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوہ اور یتیم بیٹیاں فقر و فاقہ کی شکار ہو گئے
وہ بیوہ اپنی بچیوں کے ساتھ دوسرے شہر سمرقند میں منتقل ہو گئی اور اس دوسرے شہر کی ایک غیر آباد مسجد میں اپنی یتیم اور معصوم بچیوں کو چھوڑ کر ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنے چلی، یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی۔ اتفاق سے ایک دیندار مسلمان ملا، پس وہ اسے اپنے حال راز سنانے لگی، یعنی اپنے دکھڑا سنانے لگی کہ میں علوی خاندان کی ایک بیوہ ہوں، میرے ساتھ یتیم بچیاں ہیں جن کو اسی شہر کی غیر آباد مسجد میں چھوڑ کر مدد چاہنے آئی ہوں۔ وہ دیندار مسلمان کہنے لگا تم علوی خاندان کی مستحق بیوہ ہو، اس پر کوئی پروف اور گواہ پیش کرو۔ عورت نے کہا میں شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں، اس صورت میں کیسے گواہ پیش کر سکتی ہوں؟ اس شخص نے منہ پھیر لیا اور مدد کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ بیوہ مایوس ہو کر جانے لگی۔ ایک مجوسی ملا، شکستہ دل بیوہ نے اسے بھی وہی حالات سنائے جو پہلے شخص کو سنائے تھے۔ اس پر وہ مجوسی بلا تحقیق اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بیوہ کو یتیم بچیوں سمیت گھر لایا اور گھر کی خواتین کو ہدایت کی کہ ان کے لیے خوراک و پوشاک کا عمدہ انتظام کیا جائے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر اسی رات پہلے والے مسلمان نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور قریبی جنت کا ایک سبز خوبصورت محل ہے۔ اس شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمائے ایک مسلمان موحد کا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور الحمدللہ میں بھی مسلمان اور موحد ہوں۔ آپ نے فرمایا پروف اور گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان موحد ہو۔ وہ شخص حیران پریشان ہو گیا۔ پھر اس سے کہا گیا جب تمہارے پاس ایک علوی خاندان کی شریف خاتون مدد کے لیے آئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ گواہ پیش کرو کہ تم علوی اور ضرورت مند ہو، اسی طرح اب تم بھی گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان اور موحد ہو۔ بس اسی وقت گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص اس بیوہ عورت کی تلاش میں نکل پڑا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک مجوسی کے گھر مقیم ہے۔ جا کر مجوسی سے کہا کہ براہ کرم اس بیوہ اور یتیم بچوں کو میری کفالت میں دے دو۔ صاحب خانہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان کی خدمت سے وہ برکتیں میسر آئی جو بیان سے باہر ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس خاتون کے ہاتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور مزید سنو، کل رات جنت کے محل کا جو خواب تم نے دیکھا الحمدللہ وہ میں نے بھی دیکھا، بلکہ مجھے اس کی بشارت دی گئی کہ یہ اس بیوہ اور یتیم بچیوں کی مدد اور خدمت کا صلہ ہے۔ میرے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عبادت میں مشغول پا کر دریافت فرمایا تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دریافت فرمایا تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ عرض کیا میرا بھائی۔ ارشاد فرمایا تمہارا جو بھائی تمہاری خدمت کرتا ہے وہ تم سے زیادہ عبادت گزار اور اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ واقعی بعض خدمت گزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔ احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کے بے شمار فضائل ہیں، خواہ وہ کسی کے لیے کسی بھی طرح کی اور کتنی معمولی خدمت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ معمولی خدمت کی توفیق بھی بہت بڑی سعادت بلکہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك الشربة وقال بعضهم أنا الذي وهبتك لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة۔ قیامت کے دن جب علماء، صلحاء اور ابرار و اخیار کے جنت والے راستے میں اہل دوزخ مراد فاسق و گنہگار مسلمان ہیں کہ سب بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، جس طرح فقراء، مساکین، اہل دولت کی گزرگاہوں پر بھیک مانگنے کے لیے دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا تو ایک دوزخی کہے گا اے فلاں کیا تم مجھے جانتا نہیں ہے؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی یعنی شربت یا دودھ وغیرہ پلایا تھا
اور انہی میں سے ایک کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، یعنی دوزخی اپنی خدمت کا حوالہ دے گا تو اس پر وہ جنتی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس خدمت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تو معمولی خدمت بھی قیامت میں شفاعت و مغفرت کا سبب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو شخص دنیا کی پریشانی میں سے کوئی معمولی پریشانی بھی کسی مسلمان یا اللہ کے کسی بھی بندے اور بندی سے دور کر دے تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جس کا اجر قیامت میں یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ قیامت کی تکلیف اس سے دور کر دیں گے۔ اور جو شخص کسی تنگ دستی کے ساتھ کسی بھی طرح سے آسانی کا معاملہ کرے گا تو یہ بھی ایک زبردست خدمت ہے جس کا صلہ یہ ہے کہ رب العالمین اس کے لیے دونوں جہان میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، جس کی ایک ظاہری صورت یہ بھی ہے کہ کسی ننگے کو کپڑا پہنا کر اس کی ستر پوشی کا انتظام کرنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی برائی پر مطلع ہونے کے بعد یعنی برائی اس کی معلوم ہونے کے بعد اسے لوگوں میں بلا وجہ ظاہر کر کے رسوا نہ کرنا، یہ بھی تو عظیم خدمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اگر کوئی شخص کسی کا ایک عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کے ایک عیب کا افشا کرتا ہے یعنی اس کے کسی عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب ظاہر فرماتے ہیں۔ پھر جس کے عیوب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہ کیے ہوں گے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کر آہستہ سے کہیں گے کہ تم نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ اقرار کرے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے دنیا میں اسے چھپایا اس لیے آج بھی چھپاتے ہیں اور تمہیں اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی ظالم یا فتنہ انگیز اعلانیہ ظلم اور فساد اور فتنہ و فساد کے در پہ ہو اور تنبیہ کے باوجود اس سے باز نہ آئے تو حکومت یا اس کے ذمہ دار تک اس کی اطلاع پہنچانی چاہیے۔ اس وقت اس کے اس عیوب اور گناہ کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر اس میں کسی فساد کا خطرہ ہو تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت بندہ کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی نصرت اور خدمت میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے جس کا معاون و مددگار ہوگا اللہ جل شانہ، خود اللہ جل شانہ اس کے معاون اور مددگار ہو جائیں گے، اس کی ضروریات کیسے رک سکتی ہے؟ یقیناً ایسے آدمی کی ہر حاجت و ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کا پردہ غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ بڑوں کی بڑی خدمت کے بجائے چھوٹوں کی معمولی حاجت پوری کرنا بھی بہت بڑی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کا سبب ہے۔ حدیث مذکور میں فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص بظاہر اپنے اہل و عیال کی روزی روٹی اور ضروریات زندگی کا کفیل ہے، اسی طرح ساری مخلوق روزی روٹی اور ضروریات زندگی کا حقیقی کفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے الحمدللہ رب العالمین کہا، وہ رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ حدیث پاک میں مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے عیال کہا گیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیال کے معنی متعلقین کے ہے، اور اپنے عیال متعلقین سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت و سلوک کرنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے،
فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله کہ جو کوئی خدمت خلق کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات میں کام آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے خلوص کے ساتھ خدمت کے نتیجہ مقبولیت نصیب ہوتی ہے اور وہ خادم سے مخدوم بن جاتا ہے۔ ہم نے درد بن کے درد نہ بانٹنا تو کیا جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے۔ کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو اوروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت یہی ہے، جن کے علم و عمل اور مال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مستفیض اور فیضیاب ہو رہے ہوں، انہیں محبوبیت کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اور قائم رہتی ہے۔ جس طرح نفع بخش چیز کو باقی اور قائم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی جو مخلوق کے لیے خدمت وغیرہ کے ذریعے نفع بخش ہوتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر زمین میں قائم اور باقی رہتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور صالحین کا تذکرہ آج تک زندہ و پائندہ ہے۔ اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدمت خلق کو اپنی پہچان بنایا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور مخلوق کا درد تھا۔ انہیں کی شان میں یہ کہا گیا، ان کی نفرت بھی عمیق، ان کی محبت بھی عمیق، قہر بھی ان کا ہے، اللہ کے بندوں پہ شفیق۔ اس سلسلہ کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک بہترین انسان اور سچے مسلمان کے اوصاف میں بنیادی وصف یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن کر رہے، جسے قرآن کریم اخرجت للناس کہتا ہے۔ نیز بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن بندہ کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت دیگر درختوں سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا مومن بندے کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ نفع بخش بنا رہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے غیر اختیاری عہدوں کے ساتھ مفت کا یہ خدمت والا اختیاری عہدہ بھی حاصل کر لے اور اسے مستقبل میں نبھا لے، اس طرح کہ اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق حسب موقع خدمت خلق کا فریضہ انجام دے، جس کی ابتدا والدین، اقارب اور سماج کے معذور و ضعیف لوگوں سے کرے، تو یقیناً اس سے معاشرے کے بہت سے زخم بھر جائیں اور زخم خوردوں کا مرہم فراہم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم کسی وجہ سے خدمت خلق کا کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں کر سکتے، ہم اگر دوسروں کا سامان نہیں اٹھا سکتے، ضرورت مندوں اور بیواؤں کے کام نہیں آ سکتے، تو کم از کم اتنا ہی کر لے کہ اپنی ذات سے، یعنی اپنے قول و فعل سے بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بھی ایک طرح کی خدمت ہی ہے جس میں انسانیت کا نفع ہے۔ لہٰذا اگر نفع بخش بن کر خدمت خلق نہیں کر سکتے تو اپنے نقصان سے بچا کر خدمت کے خلق کیجیے، اتنا بھی کافی ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کے صحیح مواقع عطا فرما کر خلوص کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔